أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رب العزت ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو انسانوں کے ہاتھ میں دیا اور اسی کلام کے ذریعے سے انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. ایسے پیارے اللہ کی خوب خوب تعریف ہو. بعد اس کے آپ کے میرے آقا جو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام ہو. اتنے درود و سلام پیارے آقا پر جتنے آسمان کے ستارے اور سیار ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا. صلی اللہ علی محمد وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قرآن مجید کا سورہ نمبر 2 پہلے پارے کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ، اس کی ابتدائی چند آیتوں کی میں نے تلاوت کی اور پچھلے ہفتے سے الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح شروع کی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 پر ہم نے سنا کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ البقرہ کا جو نام رکھا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی فضیلت احادیث پاک میں کیا بیان کی گئی ہے، اس کے تعلق سے ہم نے سنا. آئیے تھوڑا سا اعادہ اور ریپیٹیشن پچھلے درس کا کروں تاکہ آج کے درس سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کو سورۃ البقرہ اس لیے کہا کیونکہ عربی زبان میں بقرہ یا بقر کے معنی ہیں گائے کے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا جس میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، جس پر بھی ان کی بہت ساری تعاون تولیاں ہوتی تھی ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرکار یہی کہا کہ جو حکم دیا گیا وہ کرو. اگر جو حکم دیا جاتا اگر وہ کرتے تو زیادہ مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو اس گائے کے تذکرے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت میں بیان کیا، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. اسی مناسبت سے ایک اچانک ایک بات یاد آتی ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے عربی کے تعلق سے، عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے
جو مونس ہے گائے میں اس کو بکرا یا بکر کہتے ہیں، اور جو بیل ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں سورن کہتے ہیں. علی با تا سا جو ہوتا ہے سورن کے معنی بیل کے ہیں. یہ بات اس لیے یاد آئی کیونکہ پورے عربی گرامر میں، پورے عربی زبان میں بقر یا بقرہ کے معنی گائے ہی کے ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگوں نے کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، مگر سچائی کو چھپانا بھی یہ بہت بڑی غلطی ہے، یا ہو سکتا ہے گمراہی اس شخص کو لپیٹ لے. کچھ لوگوں نے حکمتاً طور پر یا ہندوستان کے ماحول کا خیال رکھتے ہوئے جہاں گائے کا تذکرہ آیا جس کی وجہ سے سورت کا نام صرف بقرہ پڑا، اس کے اندر جب اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک بقرہ، تو انہوں نے ترجمہ کر دیا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو. ذرا بقر سے مجھے لفظ بات یاد آ گئی کہ کچھ ترجمے میں نے ایسے پڑھ لیے جس میں انہوں نے ترجمہ کیا کیے ہوئے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بیل ذبح کرو. اب جتنے بھی ترجمے ہیں، میں کسی ترجمے پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک جو لفظ ہے عربی کا سورن ایک خاص لفظ ہے بیل کے لیے، پھر بھی انہوں نے ترجمہ یہ کیے کہ بیل، کیونکہ ہندوستان میں گائے ذبح کرنا بہت بڑا پاپ، بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ہندوستانی بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہو. بہرحال اس قسم کی حکمت حق کو بتلانے میں نہیں کرنی چاہیے. ہمارا قرآن جو ہے سو ہے، اس کے اندر کسی قسم کے رد و بدل ہم کرنے کے حقدار نہیں ہے. بہرحال سورۃ بقرہ کی جو فضیلت ہے اس کے تعلق سے ہم نے ایک حدیث سنی، صحیح بخاری سے مسلم میں حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو. ان الشیطان ینفر من البیت فیہ یقرأ سورۃ البقرہ. اس گھر سے شیطان رفو چکر ہو جاتا ہے، فرار اختیار کر لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے. اس سے معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ اتنا زبردست سورہ ہے کہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا یہ ہتھیار ہے جو دکھائی نہیں دیتے، جو ہمیں نظر نہیں آتے، جنہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے. جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ دیتے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یراہ ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ابلیس اور اس کے چیلے چپاٹے، ابلیس اور اس کی فوج، اس کا خاندان، اس کے قبیلے، اے انسانوں تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس سے معلوم ہے کہ جنات کی ایک مخلوق ایسی ہے جس کو انسان نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ انسان کو ضرور دیکھ سکتے ہیں. اور عربی زبان میں جنن کا مطلب یہ نہیں دکھائی دینے والی چیز. اسی سے لفظ ایک اور بنا ہوا جو بڑا ہی مشہور ہے جنت، اسی کو کہتے ہیں جو دکھائی نہ دے. اگر کوئی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ جنت ہے تو اس کا دیکھنا صحیح نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ ہمیں دے کر ایک ایسے دشمن کا مقابلہ کرنے کی اللہ نے ہمارے اندر قوت و صلاحیت دے دی جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے دشمن. اسی طرح سورۃ البقرہ کا سورۃ البقرہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم، اس کے تعلق سے ہم نے یہ سنا کہ اس کا معنی و مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا معنی و مطلب نہیں جانتے. واللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی و مطلب اللہ ہی جانتا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات ہے. قرآن مجید میں الگ الگ جگہ الگ الگ الفاظ کے ساتھ یہ حروف مقطعات آئے ہیں، جیسا کہ یہاں پر الف لام میم کہا گیا ہے. سورہ روم کے اندر الف لام را کہا گیا ہے. کسی جگہ عین سین قاف، ایسے بھی الفاظ ہیں. ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حرف ہیں. پچھلے درس کو تھوڑا سا تفصیل اس لیے یاد کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ پچھلے درس میں نہیں تھے، اس لیے تھوڑا سا تفصیل ذکر کر رہا ہوں. حروف مقطعات یہ وہ حروف ہیں جنہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہیں کاٹنے کے،
یا الگ الگ کر کے پڑھنے کے، توڑنے کے معنی بھی آتا ہے۔ یقطع الصلہ جب عربی زبان میں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے صلہ رحمی کو توڑ دیا۔ یقطع الرحم، اس نے صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو توڑ دیا۔ تو توڑنے کاٹنے کے معنی ہیں۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو توڑ کر الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ اسی مناسبت سے ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، اور اس کا جو مقصد ہے اس میں کہ الگ الگ پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہی بیان کیا۔ اس حدیث سے اس بات کا بھی استدلال ہوتا ہے کہ اس کو علم نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ الف لام میم 3 الگ الگ حرفوں کو پڑھنا چاہیے۔ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص الف لام میم کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ سنوں کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص الف لام میم کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ سے بڑا ہی پیارا استدلال، بڑا ہی پیارا مواد جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ دس از ناٹ اے سنگل ورڈ۔ سنگل ورڈ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو علم کہہ دیا جائے۔ آپ اگر تھوڑا بہت انگلش یا عربی یا کوئی دوسری زبان جانتے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ سلیبل نام کا ایک چیز ہوتا ہے۔ سلیبل کہتے ہیں اچار، انسان کتنا رک رک کے کسی لفظ کو ادا کرتا ہے۔ ایک لفظ کے اندر کوئی ایک سلیبل ہوتا ہے، کسی کے اندر 2 سلیبل ہوتے ہیں، کسی کے اندر 3 سلیبل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر، اس لفظ کے اندر 3 سلیبل ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ اس طرح ایک سلیبل علم نہیں ہے یہ، بلکہ 3 ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے۔ اس طرح 3 حرفوں کی بنیاد پر پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے مثال کے طور پر الف لام میم بتلایا، جبکہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت آپ تلاوت کرو، کبھی بھی کرو، کسی بھی وقت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں دے گا۔ گویا کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو آپ کو اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ اسی طرح الف لام میم کے تعلق سے میں نے پچھلے ہفتے ہی بتلا دیا تھا کہ حروف مقطعات ہیں، ان کی فضیلت زیادہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہونا خود یہ ایک ان کی شان ہے، شوکت ہے، یہ ان کی عزت ہے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ جس طرح کہ کسی شخص کا نام صرف بورڈ آف ڈائریکٹر میں آنے سے اس کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے، بھلے اس کو کوئی نالج ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ان الفاظ کا معنی ہو یا نہ ہو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اسی وجہ سے ان کی شان و شوکت ہے، ان کی فضیلت ہے، اور ان کے پڑھنے پر ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فضیلتیں عام طور پر مروجہ پا گئی ہیں معاشرے میں اور سوسائٹی میں، عام طور پر جس کا رواج چل پڑا ہے، جس کی چلن ہو چکی ہے، وہ یہ کہ ان حروفوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے، ایک ترتیب سے جمع کیا جائے اور اس کا ایک خاکہ بنا دیا جائے تو وہ ایک زبردست ایسا ہتھیار، لوگوں کا کہنا ہے ایک زبردست ایسا ہتھیار بن جاتا ہے کہ بس اس کو دیکھ لینے سے انسان کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی کی بات نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے، نہ صحابہ نے کبھی ایسی کی بات کی۔ اور ان حروف مقطعات کے مجموعے کو اگر کوئی شخص کسی گھر میں یا دکان میں ٹانگ دیتا ہے تو غیب سے اس کے پاس رزق آنا شروع ہوتا ہے۔ ایسی بھی بات قرآن مجید اور احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس چیز کو اگر کوئی شخص ٹانگ دے تو اس گھر پر یا اس دکان پر جادو کے اثرات نہیں ہوتے، ایسا بھی عقیدہ لوگ رکھتے ہیں۔ عقیدہ یا عمل کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کے لیے دلیل ملے، یا تو قرآن مجید سے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے۔ ان دو میں اگر تفصیلاً یا اشارتاً بھی نہیں مل رہا ہے تو کم از کم صحابہ کے اقوال میں یہ بات ملنی چاہیے، یا جن کے براہ راست شاگرد تابعین ہیں ان کے اندر ملنا چاہیے، یا تبع تابعین کے اندر ملنا چاہیے۔ اس طرح وہ خیر القرون، وہ بہترین زمان ہے جس کے تعلق سے آپ نے کہا کہ
खैरुल कुरूनि क़ुर्नी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, और सही मुस्लिम हदीस के हिसाब से सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद सहाबा का ज़माना है, उसके बाद ताबईन का ज़माना है, और सही मुस्लिम हदीस के हिसाब से ताबे ताबईन का। ये वो ज़माने है जहाँ से इंसान को अकीदे का और अमल का इस्तेदलाल करना चाहिए। जो भी अकीदा रखे या तो कुरान मजीद में मिले या अहादीस मुबारका में उसका सबूत मिले तो अकीदा रखना चाहिए। और ये जो बातें हो मुक़त्तआत के ताल्लुक से और उसके खाके के ताल्लुक से लोग बयान करते हैं वो सरासर बेबुनियाद है। अब तक तो किसी शख्स ने मेरे आगे किसी किस्म की दलील नहीं दी है। हो सकता है मेरा नॉलेज बहुत कम हो, अगर कोई शख्स इस बात की दलील दे देता है तो मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। अब तक तो इस बात की कोई दलील नहीं है, इसलिए सरासर बेबुनियाद है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के तौफीक से जहाँ सूरह बकरा की फजीलत का बयान है, मैंने एक और फजीलत के तौर पर हदीस सही मुस्लिम में मैंने आपके आगे रखा था कि आप वसल्लम कहते हैं कुरान मजीद में 2 सूरतें ऐसी हैं, कुरान मजीद में 2 सूरतें ऐसी हैं जिनका मुकाबला बड़े से बड़ा जादूगर भी नहीं कर सकता। ला यस्ततिहुमा, हुमा 2 सूरतों का विशाल है, और आप ने नाम लेकर बतलाया कि वो 2 सूरतें सूरह बकरा और सूरह आल इमरान है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 और सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 कंटिन्यूएशन है। ये दोनों कुरान मजीद की बड़ी सूरतों में इनका शुमार होता है। ये दोनों सूरतें ऐसी हैं कि अगर किसी घर में इनकी तिलावत हो रही है तो उस वक्त बड़े से बड़ा जादूगर भी उस घर की तरफ अपनी बदनजरी नहीं कर सकता, उसकी तरफ रुख नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकता। जो चाल चलेगा अल्लाह तबारक तआला उससे जरूर उसको इन्हीं कुरान की बरकत से उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि कुरान से नुकसान होने का सबूत अल्लाह तबारक तआला ने सूरह बनी इसराइल में अल्लाह न्यू दिया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हमने कुरान में ऐसी आयतें नाजिल की है जो ईमान वालों के लिए शिफा है, ईमान वालों के लिए शिफा है, और ईमान वालों के लिए इसमें रहमत और सुकून भी है। 2 बातें अल्लाह ने बयान की। तीसरी बात अल्लाह कहता है वला यज़िदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, इससे जालिमों के लिए नुकसान ही नुकसान है। मतलब कुरान से नुकसान होता है किस शख्स के लिए जो जालिम है। तो बेहतर है कि अगर किसी शख्स को तजवीद आती है, कुरान में इसका सही पढ़ने का तरीका आता है, तो सूरह बकरा कम अज कम सूरह बकरा की तिलावत करे, जिससे हमारे घर मकबरे बनने से, कब्रिस्तान बनने से रह जाएंगे और शयातीन हमारे घरों से भाग जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी बेबरकतियां, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुश्किलात इंसान के घर से टल जाएंगी, निकल जाएंगी। और साथ में अगर आले इमरान भी पढ़ ले तो बड़े से बड़े जादूगर का और जादू का भी इंसान मुकाबला कर लेता है, पढ़ नहीं सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त दे दी कि चाहे कंप्यूटर में चालू करो डाल के, या टीवी के डीवीडी प्लेयर में डालो, या मोबाइल के अंदर लगाओ, आपको सूरह बकरा से आल इमरान की जबरदस्त तिलावत पूरी सही तजवीद के साथ, और उस कारी के जरिए से जो खाने काबा के सामने खड़ा रह के बराह रास्त तिलावत करता है, उसकी भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में मिलती है। उसकी भी तिलावत अगर घर में रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी फायदा होगा, क्योंकि वो कुरान मजीद ही की तिलावत है। ये थी अब तक का पिछले दर्स का कुछ याद। अब आइए बढ़ते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 2 की तरफ। आयत नंबर 2 बड़ी मजेदार आयत है। अल्लाह तबारक तआला कहता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, गौर से सुने। अरबी के लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूँ। ज़ालिक वो, अल किताब किताब, ला नहीं, रैब शक, वो किताब नहीं जिसमें शक, फीही इस किताब में किसी किस्म का शक नहीं। अरबी में यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल है वो है ज़ालिक। ज़ालिक कहते हैं दैट बोलने के लिए, दैट किताब डजंट हैव एनी डाउट, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। तो सवाल ये है ये वो किताब है कि ये किताब है? सवाल उठता है कि ये वो किताब है कि ये किताब है? अरे ये तो नौज़ुबिल्लाह ऐसा लगता है कि ये कुरान की बहुत बड़ी मिस्टेक दिख रही है। कुरान को तो बोलना ही चाहिए था, राइटर को नौज़ुबिल्लाह ये बोलना भी चाहिए था कि ये किताब जो मैं लिख रहा हूँ इसमें कोई शक नहीं है। मगर किताब का लिखने वाला
اگر ہم دیکھ لیں غیر مسلموں کے اینگل سے اگر سوچ کر دیکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب لکھنا چاہیے تھا، وہ کتاب کیوں لکھا جا رہا ہے نا؟ اچھا، اب جب ہم اگر اردو کے تراجم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے تو اس میں لکھا ہوا رہتا یہ وہ کتاب ہے. ایک نیا انداز قرآن مجید کے اردو تراجم میں اگر ہم دیکھتے ہیں یا کسی بھی قسم کے ترجمے میں دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ وہ کتاب ہے. مطلب یہ ایک اردو کا بڑا اچھا انداز ہے جس میں دونوں معنی پیدا ہو گئے، دونوں معنی پیدا کر کے انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کر لیا. سوال یہ کہ حقیقت میں ہے کیا؟ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے یا یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ یہ کتاب دونوں میں کیا ہے؟ کیا دونوں صحیح ہے؟ اب آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں، اس معاملے کو حل کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت ہمیں چلنا پڑے گا، اس وقت کے زمانے میں جانا پڑے گا جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 نازل کر رہے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے. اب جبرائیل السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے ہیں وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. مطلب آپ کے پاس جو آیتیں آئی ہیں وہ اصل میں یہ قرآن نہیں ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ تو کسی کا حصہ ہے. اور وہ حصہ کیا ہے؟ وہ ہے لوح محفوظ. وہ ہے لوح محفوظ جہاں سے ساری چیزیں آتی ہے، ساری آپ کی میری ساری تقدیریں اس کے اندر ہے. صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی مخلوق، اور سنیں حدیث کے الفاظ بھی ایسی ہے، سب سے پہلی مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے، وہ پین ہے. اب قلم سے اللہ نے کہا اے قلم لکھ ڈال. قلم نے سوال کیا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا سب کچھ لکھ ڈال. کائنات کی شروعات سے لے کر کائنات کی اند تک قلم نے لکھ دیا. اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. اس کو یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہے 30 پارے کے اندر، فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید وہ ہے جو لوح محفوظ میں سے آیا ہوا ہے. یہ قرآن مجید وہ ہے جو لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے. صحیح بخاری کی اس حدیث سے ایک اور استدلال چلتے چلتے یہ کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے پہلی مخلوق جو پیدا اللہ نے کیا وہ قلم ہے. دوسری کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جس کے صدقے دفعہ ساری دنیا پیدا کی گئی ہو. سب سے پہلی مخلوق جو پیدا ہوئی وہ قلم ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے حساب سے. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ جب جبریل علیہ السلام اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر رہے تھے تو اس وقت اشارہ تھا لوح محفوظ کی طرف. اب لوح محفوظ سے جو کچھ قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ سب آج ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہو بہو الحمدللہ میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو بہو لفظ ب لفظ یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوا. یہ وہی قرآن مجید. اس لیے اب اس کا ترجمہ ہوگا یہ قرآن، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کا ترجمہ ذالک، حالانکہ وہ ہے مگر یہ کا معنی اس میں آ جاتا ہے. اس لیے الحمدللہ دعائیں دیجیے ان لوگوں کے لیے جو اردو کے اندر بھی مہارت حاصل کرتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کر لیا. یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ قرآن ہے، اس کے اندر اس کو ضمیر کہتے ہیں. یہ اور وہ حالانکہ دونوں ضمیر ہے مگر وہ کو ضمنی ضمیر کے طور پر استعمال کر کے دونوں مقاصد کو پورا کر لیا گیا اور کہہ دیا گیا یہ وہ کتاب ہے. بولتے ہیں نا ارے بھائی وہ شخص ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ جو دوسرا والا وہ ہے وہ ضمنی ضمیر ہے. اس سے پروناؤنسیشن مگر ضمنی ہے جس کے اندر میں لا کر اس کی اہمیت کو بتلا رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تھا وہ معمہ ذالک کے لفظ کے اوپر کنفیوژن انسان کو کر سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب، یہ
وہ کتاب ہے. کتاب کو الف لام لگا دیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ یہ خاص کتاب ہے. اس کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے. کتاب اس لیے کہا جہاں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا ذالک القرآن، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں. کتاب اس لیے کہا کیونکہ یہ لکھی جانے والی تھی. یہ شروعات کی آیتوں میں سے شروعات کی، جبکہ پورا قرآن ابھی جمع نہیں کیا گیا تھا. اس لیے اللہ نے کہا یہ نوشتہ، فارسی میں بڑا اچھا لفظ ہے کتاب ان کے لیے، یہ وہ نوشتہ جس میں لکھا گیا ہے. لا ریب کہتے ہیں شک کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیہ، یہاں پہ بھی قرآن مجید کا بڑا ہی بہترین انداز ہمیں دیکھنے ملتا ہے. وہ یہ ذالک الکتاب لا ریب، یہاں پہ رکنا ہے. اس کے بعد ہے فیہ، اس میں. مطلب یہ ہوا کہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے، شک نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی، شک نہیں ہے. جس کتاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس میں شک نہیں ہے. اور آگے فی ہی کا لفظ استعمال کر کے یہ بیان کیا گیا کہ اس کا لفظ، اس کا جملہ، اس کا ایک ایک حکم، اس میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے. نہ صرف اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے بلکہ اس کے ایک ایک موضوع میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے. ایک ایک عنوان میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے. ایک ایک احکام میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی شروعات میں جو سورۃ البقرہ قرآن مجید کا بالکل ابتدائی سورہ ہے، صرف فاتحہ کے بعد سب سے پہلا ہی سورہ ہے. کیا ہے بڑا ہی اللہ کا احسان ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے یہی آیت رکھی اس کے قاری کے لیے، اس کے پڑھنے والے کے لیے کہ اے میرے بندے، تو نے مجھ سے ہدایت مانگی، لے میں نے تجھے ہدایت دے دی. ایسی کتاب کے ذریعے تجھے ہدایت دے رہا ہوں جس میں شک ہی نہیں ہے. تیری شروعات یہاں سے ہو کہ تو شک سے عاری ہو، تو شک سے عاری ہو، شک سے پاک ہو، تب جا کے تجھے ہدایت حاصل ہوگی. اگر تو شک کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے گا تو تجھے اس کتاب سے ہدایت نہیں بلکہ غلط اور گمراہی بھی تجھے مل سکتی ہے. اللہ نے کہا اے میرے بندے، تو اس کتاب کو ایمان کے ساتھ پڑھ. اور ایمان کہتے ہی ہیں وہ چیز جو کفر کے ضد ہے، وہ چیز جو انکار کے ضد ہے. یعنی انکار کے ساتھ اس کتاب کو نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا ہے. ایمان کا ہم معنی اور مترادف لفظ یقین ہے، اور یقین کا متضاد لفظ، اپوزٹ جو لفظ ہے وہ شک ہے. وہی لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا کہ اے میرے بندے، اگر تو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو شک کے بجائے اس کا متضاد لفظ یقین کے ساتھ تجھے اس کتاب کو پڑھنا ہوگا. الحمدللہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے معنی و مطالب جب ڈوبتا جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب مجھ سے بات کرتی ہے. اس کتاب کا نازل کرنے والا مجھ سے بات کرتا ہے براہ راست. کچھ دن پہلے ایک صاحب نے ذکر کیا کہ بھائی پڑھ رہا ہوں تو ایسا لگا جیسا وہ آیت مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے اور میرے زندگی کے اس پہلو پر روشنی ڈال رہی تھی جو آج کل مجھ پر چل رہے ہیں. جو حالات مجھ پر چل رہے ہیں بالکل ہو بہو انہی حالات پر وہ الفاظ فٹ ہو رہے تھے. مجھے ایسا لگا کہ شاید میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے میرے بندے پڑھ اس اعتبار سے کہ تجھ میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. لا ریب کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے بتلایا کہ یہ ایمان کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب ہے. شک نہ ہونے کا مطلب ہے ایمان ہونا ضروری ہے. اسی لیے تو ایمان کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، ہدایت کرتی ہے، راستہ بتلاتی ہے ان لوگوں کو جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے. متقی اور پرہیزگار کیا بغیر ایمان کے ہو سکتے ہیں؟ متقی اور پرہیزگار کیا شک کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟
جس کے اندر شک و شبہ ہو سمجھ لو وہ متقی نہیں ہے. جو اسلام کے معاملے میں کنفیوژن رہتا ہو، جس کو کنفیوژن، تو سمجھنا اس کے تقوی میں گڑبڑی پیدا ہو رہی ہے، اس کے اللہ کے ساتھ ڈرنے میں، اللہ کے معاملات میں اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق اور جو لو لگا ہوا ہے اس میں ڈھیل پڑ رہی ہے، تبھی تو معاملات میں کنفیوژن ہے. کیونکہ کنفیوژن شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور حق اور یقین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ اچانک اس کے استدلال مجھے حدیث یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے میں شک آ جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھا کہ 4 رکعت پڑھا، 2 پڑھا کہ 3 پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شک کو باقی مت رکھو، یقین کر لو جو چیز تمہیں سمجھ میں آئے. تم کو لگا 3، ہاں میں نے 3 یقین کر لیا، 3 کے حساب سے 4 پوری کر لو. شک کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. جب نماز شک کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو قرآن جہاں سے ایمان حاصل ہو رہا ہے، جہاں سے علم حاصل ہو رہا ہے، جہاں سے اسلام کی ساری معلومات حاصل ہو رہی ہے، جو اسلام کا سب سے بڑا منبع اور ذریعہ ہے، کیا اس کو شک کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو ایمان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کیونکہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ ایمان سے لبریز ہوتے ہیں، اور ایمان اسی قرآن سے انہیں ملے گا، ایمان کسی تیسری جگہ سے نہیں ملے گا. متقی لوگوں کو ایمان بھی اسی کتاب سے ملے گا. سب سے پہلا ایمان کی شروعات ہوتی ہے دل سے گواہی دینا، زبان سے اقرار کرنا، اس کے بعد عمل کر کے بتلانا. یہ ہے ایمان، دل سے گواہی. یہاں جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے یقین کر لیا کہ یہ کتاب تیری ہے، تیری طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب اس کی یہ گواہی اس کے دل سے نکلتی ہے، زبان سے اقرار کر کے جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے. ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے. جس طرح علم تمہارے پاس آتا جائے گا، علم تمہارا ایمان بڑھتا جائے گا. جس طرح تمہارے سے علم کم ہوتا جائے گا یا علم غلط ثابت ہوتا جائے گا، تمہارا ایمان بھی کمزور ہوگا. ایمان علم سے جڑا ہوا ہے، باتوں سے نہیں. بات کو غور سے سنیں، ایمان جڑا ہوا علم سے. قرآن مجید اور احادیث اس بات پر گواہ ہے. ایمان جب مسلمان کے پاس علم آتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ وہی نا جس کے نعوذ باللہ 4 ہاتھ ہیں اور 4 پیر ہے اور ہمارے گھر کے بازو رہتا ہے، تو ہم کہیں گے اس کا علم غلط ہے. تو اس کا ایمان اللہ کی ذات پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایمان 0 ہے. جب اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو نور السماوات والارض، جو آسمان و زمینوں کا نور ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان عرش پر مستوی ہے. وہ نہیں بول سکتا کہ بازو ہمارے رہتا بول کے، وہ نہیں بول سکتا. اور یہ بھی نہیں بول سکتا اس کے 2 ہاتھ ہے 4 ہاتھ ہے. اس کا ایمان بڑھا کہ گھٹا؟ اس کا ایمان بڑھا. اس کے ایمان میں وہ پختگی آئی جو اس سے پہلے نہیں تھی، کہ جو بھی باتیں اللہ کے تعلق سے معلوم ہو رہی ہے تو قرآن مجید سے معلوم ہو رہی ہے یا احادیث صحیحہ سے معلوم ہو رہی ہے. ایمان بڑھتا ہے علم کے ذریعے سے. اس لیے اللہ نے علم کو اتنی اہمیت دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ پر اللہ نے کہا کہ ایمان والے ایسے ہیں جیسا کہ وہ فرشتے جو میری عبادت کرتے ہیں، وہ فرشتے جو میری عبادت کرتے ہیں ان جیسے ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں. جن کا علم حاصل ہے، جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ایمان بھی بڑھتا جائے گا. تو اللہ نے کہا متقی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ اس کلام پاک کو پڑھے، شک کے ساتھ نہ پڑھے. اب سوال اٹھتا ہے کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے، متقی کس کو کہتے ہیں، متقی شخص کہتے کس کو ہے؟ بڑی ہی غلط فہمی ہے اس تعلق سے بھی. متقی ہم اس شخص کو کہتے ہیں، دیکھیے اگر صحیح ترجمانی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں عوام کی، متقی شخص ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے اور مسجد سے جس کی وابستگی ہو، جس کا لگا ہو. میں کہتا ہوں کہ صرف اسی شخص کو متقی کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جو تعریف ہے متقی شخص کی یہ عادی ہے، اور عادے سے کوئی چیز سمجھی نہیں جا سکتی.
آدھی تعریف سے آدھے ڈیفینیشن سے کوئی چیز سمجھ نہیں سکتی، بلکہ متقی شخص وہ ہے تو یہ تو کرے ہی کرے، اللہ کے منہیات سے بچے، جس کو اللہ نے کہا کہ کام مت کرو اس سے بچتا ہے تو وہ اصل متقی ہے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رکتا ہے تو بھی متقی ہے۔ اللہ نے کہا کہ فلاں کام حرام ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے تو وہ متقی ہے۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسجد سے وابستگی ہے، اچھے ماحول میں بیٹھتا ہے، مگر حرام کاموں سے نہیں بچتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے۔ تو گویا کہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر پابندی ہو اور اللہ کے منہیات اور منع کی گئی چیزوں سے رکے، دونوں کا نام تقویٰ ہے، دونوں کا نام تقویٰ ہے۔ ایک تابعی نے صحابی سے پوچھا کہ آخر تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ اگر تم کسی پگڈنڈی پر، چھوٹی سی گلی پر اگر گزرو جس کے آزو اور بازو دونوں سائڈ کانٹے دار خاردار پیڑ ہوں تو تم کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا میں اس پگڈنڈے پہ سے اپنے دامن کو بچا کر بالکل بچتے بچاتے میں نکلوں گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جب تک تم دنیا میں رہو اللہ کی منع کی گئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اب چلو اس راہ پر جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، احکامات کی پابندی بھی ہو اور منہیات سے پرہیز بھی ہو، بچنا بھی ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اور ایسے شخص کو کہتے ہیں متقی۔ اب وہ شخص جس کے اندر نہ ہدایت کی طلب ہو اور نہ ہی گمراہی سے بچنے کی چاہ ہو، ایسے شخص کو بھی یہ قرآن ہدایت نہیں دیتا، یہ قرآن رہنمائی نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو متقی وہ شخص بھی ہے جو قرآن مجید پڑھے تو ہدایت کی طلب اس کے اندر ہو اور گمراہی سے بچنے کی چاہ بھی اس کے اندر ہو، وہ شخص متقی ہے۔ اگر یہ مقصد کو لیے بغیر اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے تو اس سے تقویٰ بھی جاتا رہے گا، اس سے تقویٰ ایمان میں جاتا رہے گا، کیونکہ قرآن مجید اسی لیے ہے کہ تمہیں جہاں ہدایت دے وہ ہے گمراہی سے بچائے بھی، اسی لیے قرآن مجید میں جہاں ہدایت کی باتیں بیان کی گئی ہے وہ ہے گمراہی کے راستوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ دیکھو فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، فلاں گمراہی ہے، اسی وجہ سے تاکہ تم بچو۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ جب قرآن مجید کو پڑھے تو ہدایت کی طلب ہو، اللہ ہدایت دے، اور گمراہی سے بچنے کی چاہ اور خواہش بھی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ ہر وقت ہر لمحہ ان دو چیزوں کا محتاج ہے، ان دو چیزوں کا محتاج ہے، ایک ہدایت کا اور دوسرا گمراہی سے بچنے کا۔ صحابی آتے ہیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین آپ ذرا بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا کون سے مانگا کرتے تھے؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سب سے زیادہ دعا ایسے تو کچھ خاص مجھے یاد نہیں ہے، ہاں ایک دعا کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مانگتے ہوئے سنا ہے، اور کیجیے اس حدیث پر، بار بار مانگتے ہوئے سنا ہے میں نے۔ کیا دعا تھی وہ؟ اور دعا مانگنے والے کون؟ دو جہاں کے سردار الانبیاء، جن کے تعلق سے آپ کا اور میرا اور اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بخشائے ہوئے آگے سے پیچھے سے، وہ یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ وہ بہت جلدی ڈگمگاتا ہے، بہت جلدی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، دل جو ہے ایک جگہ نہیں رکتا ہے۔ جب دو جہاں کے سردار یہ دعا کر سکتے ہیں تاکہ گمراہی میں نہ چلے جائیں، جبکہ وہ کبھی جا ہی نہیں سکتے، یہ ٹریننگ تھی، یہ تربیت تھی اس امت کے لیے جو پل بھر کے لیے ہدایت پہ آتی ہے اور مہینوں اور گھنٹوں گمراہی میں رہتی ہے۔ کہا کہ جب پل بھر کے لیے جب تم ہدایت پہ آؤ فوراً اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میں دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، اب مجھے گمراہی کی طرف جانے نہ دے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور دعا آپ کی ملتی ہے اسی کے مشابہ، آپ کہتے ہیں یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے۔ حدیث میں آتا صحیح بخاری کے آپ کہتے ہیں رحمان کی ان دو انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے دل ہے، جس کو جب چاہتا ہے صرف پلٹ دیتا ہے، ہدایت پہ ہے یوں کر دیا گمراہ ہو گیا،
گمراہی میں ہے، یوں کر دیا ہدایت پہ آ گیا۔ رحمان کے لیے بہت آسانی ہے، اللہ کے لیے بہت آسانی ہے، مشکل تو ہماری ہے۔ اگر ہدایت پہ ہو اور کب گمراہی میں چلے جائے ہم کو نہیں پتا، انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کب گمراہ ہوا۔ اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سکھائی گئی کہ تم اللہ سے مانگتے رہو، تمہیں علم نہیں ہے کہ تم کیا ہو اور کس جگہ کھڑے ہو اور کب گڑھے میں گرنے والے ہو، تمہیں نہیں پتا کب جنت کی ڈگر پر چل رہے ہو اور کب اچانک وہ پٹری چینج ہو جائے اور جہنم کی ڈگر پر نکل پڑو۔ پل پل ہر وقت ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سب سے پہلے ہدایت دے، اگر میں گمراہ ہوں تو، اگر ہدایت پر ہوں تو مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے ثابت قدم رکھ، ثابت قلبی علی دینک، اور پھر سورش قلبی علی طاعتک۔ اللہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو آئے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے، تجھ سے بہت بھاگ رہا ہوں، تجھ سے بہت دور ہو رہا ہوں، تیرے احکامات پر اطاعت گزار ہونے کے لیے، تیرے احکامات پر چلنے کے لیے مجھے بڑی دشواریاں ہو رہی ہیں، بڑی مشکلیں ہو رہی ہیں۔ اللہ میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ جب تو توفیق دیتا ہے تو سارے کام آسان ہوتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، ہماری توفیق اللہ کے علاوہ کہیں سے نہیں ملتی۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے تو وہ پورے قرآن مجید کو ایک ہی مہینے میں عربی سے پڑھ لیتا ہے، ترجمے سے پڑھ لیتا ہے۔ جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا 10 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال پہلے بولا تھا یار سوچ رہا قرآن مجید کو ایک بار تو معنی سے پڑھنا چاہیے، اب 10 سال گزر گئے، اب کیا ہوا؟ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اللہ توفیق نہیں دیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا ماہر کیوں نہ ہو، کسی بھی زبان کا ماسٹر کیوں نہ ہو، اللہ توفیق دیتا ہے تو سارے کام آسان ہوتے ہیں۔ اسے اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ توفیق دے کہ میں تیری کتاب کو پڑھ سکوں، تیری کتاب کو سمجھ سکوں، اس پر عمل کر سکوں، اور اللہ میں ہدایت، اور تو مجھے ہدایت دے، اور جب ہدایت دے تو مجھے ثابت قدم بھی رکھ۔ یہ تھی تقوی کے بارے میں کچھ باتیں، متقی شخص کے بارے میں کچھ باتیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنی زبان سے متقی اور تقوی کے بارے میں آگے کی آیتوں میں سمجھایا ہے، اس لیے ان باتوں کو میں ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لوگوں میں شامل کرے، وہ متقی جو اللہ کی نگاہ میں متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کی اللہ میں توفیق عطا کرے، اور ہمارے دل میں جو ریب اور شک ہے اس کو اللہ اپنی توفیق سے، اپنے نور سے اس کو زائل کر دے، اور اس کے بدلے ایمان اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یقین پیدا کرے، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے اور گمراہی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھنڈا ہے کیا؟ وہ جو نام ہے نا آپ نے نوشتہ کو لینا، نوشتہ نہیں ہے وہ، اچھا نوشتہ ہے، ہاں بالکل صحیح، فارسی میں نوشتہ میں لکھنا مطلب، اچھا نوشتہ لکھا ہوا، ماشاء اللہ، ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہاں جزاک اللہ، صحیح بولے آپ نے، ہم بھی اس کو نوشتہ بولتے آتے جب تو نوشتہ ہے، صحیح نہیں جزاک اللہ نہیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ہاں بالکل صحیح، ماشاء اللہ، ہاں فرشتہ بھی فارسی کا لفظ ہے نا، اسی کے وزن پہ نوشتہ ہے نا؟ نہیں کیا فرشتہ الگ ہے کیا؟ اچھا حافظ صاحب آج جو کہیں نکل گئے، ضروری کام آ گیا ان کو، تو بولے آپ عشاء پڑھا لینا، بولے